الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سامعین و مشاہدین، صفت سمع جو اللہ تعالی کے لیے نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہے، اسی بحث کا سلسلہ جاری. میں آج کے درس میں آپ کے سامنے جن نکات کو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ بات تو بتائی ہی گئی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نصوص کثیرہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی صفت سمع سے متصف. یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس صفت کے دلائل میں اور دیگر صفات ہی کی طرح سے تنوع پایا جاتا ہے، اور دلالات کے تنوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے کلام میں اس صفت سے متعلق اخبار صیغہ ماضی کے ساتھ، جیسا کہ مجادلہ کی سورہ میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک سمع کا لفظ آیا. آل عمران کی آیت کریمہ میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، سمع فعل ماضی کا صیغہ آیا ہے. اسی طرح سے خود مجادلہ والی سورہ میں اس صفت کے متعلق اخبار صیغہ مبارکہ کے ساتھ وارد ہے، واللہ یسمع تحاورکما. اسی طرح سے سورہ زخرف والی آیت میں نسمع فعل مضارع، سورہ طٰہٰ کی آیت میں اننی معکما اسمع و ارى، اسمع فعل مضارع کا صیغہ. اور اسی طرح سے صیغہ مبالغہ یا صیغہ صفت مشبہ بمعنی فاعل کے ساتھ بھی اخبار وارد ہے قرآن میں. ان اللہ سمیع علیم وہو السمیع البصیر. اور آیات اس نوع کی کئی ایک ہیں. یہ دلالات کے تنوع اور تنوع کی کثرت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ جل وعلا کی صفت سمع ہے، اور اللہ جل وعلا کے اس صفت کے اس بات کو تقویت از روئے دلیل ملتی ہے اس تنوع کے ذریعہ. تو ساتھ ساتھ فرقے ضالہ، اہل البدع والاہواء، ارباب زیغ و ضلالت،
وہ انحرافات کہ اس قول کی تردید بھی ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سما قدیم ہے اور وہ ازل سے متعلق ہے. نہیں، بلکہ سما اللہ تعالی کی صفت ہے اور وہ مسموعات سے مبصر اور اصوات سے متعلق ہے کہ اللہ تعالی سنی جانے والی چیزوں کو، آوازوں کو، مخلوقات کی بولیوں کو اور ان کی صداؤں کو جب وہ بولتے ہیں، جہاں بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. اور وہ بات اور وہ نقطہ اصل ذہن میں آپ کے میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ صفات فعل اختیاریہ کے آحاد و افراد کے اندر حدوث، تجدد، تغیر واقع ہوتا ہے. جیسا کہ کل میں نے یہ بتایا کہ آیت مجادلہ یہ بتاتی ہے، آیت اور حدیث، عائشہ سے مروی حدیث اور عائشہ کے قول، ان کے فہم، ان کی تفسیر، تمام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور صیغے اور مضارع کے الفاظ کے لفظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مثلا جب وہ مجادلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہی تھی، بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، تو اور آپ بھی اس سے کچھ کہہ رہے تھے، جو کچھ کی کہہ رہے تھے، اللہ تعالی اس دونوں کی گفتگو کو اسی وقت سن رہا تھا جب دونوں میں یہ حوار جاری تھا. کما قال تعالی واللہ یسمع تحاورکما. اور یہ بات جو کل میں نے کہی کہ عائشہ کی حدیث واضح ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، خالی اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی حمد و ثنا یوں بھی بیان کی عائشہ نے کہ میں گھر میں ایک ناحیے اور ایک جانب تھی اور یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، میں نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ جل وعلا کہ جس کا سمع اور جس کا سننا بہت ہی عظیم اور ہر شے کو محیط، اس نے اس بات کو سنا. میں نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کا ایک قول اور اس کا اقتباس سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ قول یہ ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اسی صفت سمع کے تعلق بحث کے ضمن میں اپنی کتاب میں، اور یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالی تمامی مسموعات کو، ہر طرح کی آواز کو اور تمام صداؤں کو اور سب کی بولیوں کو اللہ جل وعلا سنتا ہے. ان کے الفاظ دیکھیے، میں نصاً پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے بارے میں فرما رہے ہیں علامہ ابن قیم اس کے سماع کے متعلق کہ یسمع غزیز الاصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله شاغل فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاه الملحين سواء عنده من أسر القول ومن جهر به فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. میں ملخص ترجمانی اس عبارت کی کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آوازوں کے شور و غل اور بھنبھناہٹ کو زبانوں کے اختلاف کے باوجود اور ہر بولنے والے کی حاجتوں کے
تنوع اور اختلاف کے باوجود سنتا ہے. ایک سننا دوسرے سننے سے کسی کی آوازیں، کسی کی بولیاں سننے سے دوسروں کی بولیاں سننے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں، اور نہ اللہ جل وعلا الحاح کرنے والوں کی الحاح سے معاذ اللہ ضد ہوتا ہے. اس کے نزدیک برابر ہے بولنے والا آہستہ سر کے ساتھ بولے، بولنے والا بآواز بلند بولے. سر اللہ جل وعلا کے نزدیک ظاہر ہے، علانیہ ہے، اور غیب اس کے نزدیک حاضر اور شہادہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس میں اظہار آیا، اور یہ کہ اللہ جل وعلا گویا تمامی اصوات کو مہما خفتت و مہما اختلفت، خواہ کتنی بھی وہ آہستہ ہوں، خواہ کتنی بھی مختلف ہوں، سب کچھ سنتا ہے. اس کے بعد ایک اور نکتہ اور بہت ہی اہم علمی فائدہ آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے. اور وہ یہ ہے کہ اگر کتاب و سنت میں نصوص کا تتبع اور استقراء آپ کریں، اور علماء نے تلاش و جستجو اور تتبع اور استقراء کے بعد ہی یہ بات بتائی ہے جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ سماع 4 طریق پر اور 4 معانی میں، 4 مطالب و مفاہیم میں کتاب و سنت میں وارد ہے. پہلا طریق، پہلا ڈھنگ یا پہلے معنی میں سماع کا استعمال یہ ہے کہ اس کا تعلق مسموعات سے ہے، اور اس کی مثال قرآن پاک کی یہ آیتیں ہیں جو ہم کل ہی سے ذکر کر رہے ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. تو یہاں سماع الاصوات اور سماع المسموعات، سماع المسموعات ہی کے معنی میں ہے، جس کو ہم اردو تعبیر میں سننا کہتے ہیں. اور اس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ اللہ تعالی سنتا ہے. دوسرا معنی اور سماع جو دوسرے طریق اور دوسرے معانی کے لیے قرآن میں آیا ہے، وہ ہے جو خود سماع کے معنی و مطلب سے متعلق، یا بلفظ دیگر آپ یوں کہیے کہ سماع جو ہے وہ فہم، سمجھنے، بوجھنے، عقل و شعور رکھنے، علم اور جانکاری رکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اور اس کی مثال قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کی یہ آیت وَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، کہ یہ لوگ سمع یعنی سننا، جو ہم اردو ترجمہ کرنے کی لفظی کوشش کریں، کہ یہ لوگ سمع کی استطاعت نہیں رکھتے. یہاں سمع ان حقیقت میں فہم کے معنی میں ہے، یعنی وہ سننا کہ جس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ آدمی بات سمجھ رہا ہے، بوجھ رہا ہے،
ہاں اور اس کا عقل و شعور رکھ رہا ہے. اور اس طرح سے لا یستطیعون وکانوا لا یستطیعون السماع کا معنی یہ ہے اے لا یقدرون علی الفہم والعقل والعلم، کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے پوچھتے، یہ معنی ہے. تو اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن عظیم کے اندر. تیسرا انداز سما کا اور اس کے معنی و مطلب کا جو قرآن میں مستعمل ہے وہ ہے اجابت کے معنی میں. سمعن اجابتن کے معنی میں ہے، سمعن قبول کرنے کے معنی میں ہے. اور اس معنی میں قرآن پاک کی یہ آیت الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تو یہاں سمیع الدعاء کا معنی مجیب الدعا ہے. ان ربی سمیع قریب جیسی آیت میں سمیع مجیب کے معنی میں ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا. اور یہ بات یاد رہے کہ جو سما اجابت کے معنی میں آتا ہے وہاں سما اپنے اصلی ظاہری اور جو اس کا سما مسموعات سے تعلق رکھنے والا سما ہے وہ معنی وہاں پایا ہی پایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوال سے وہ متعلق ہوتا ہے کہ سوال کا جواب دینا یا تو عطا کر کے یا اور کوئی احسان کر کے الی آخرہ. جیسے کہ ابراہیم کے قول میں اللہ نے حکایت کیا کہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیا، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے کہ میں نے دعائیں مانگی رب ہب لی من الصالحین تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا اور سن کر کے قبول کیا اور مجھے یہ اولاد اسماعیل اور اس کے بعد اسحاق عطا کیا. اور اسی سے اگر حدیث کی ہم مثال یاد آ گئی ہے مجھے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم کہتے ہیں نماز میں رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہاں سمیع اجابہ کے معنی میں ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا اس شخص کی بات کو، دعا کو، عبادت کو جس نے اس کی تعریف کی. تو یہ تیسرا معنی ہے. اور سمیع کا ایک چوتھا معنی بھی ہے اور وہ ہے انقیاد، فرما برداری. فرما برداری کے معنی میں کہا جاتا ہے کہ سمیع فلان لفلان، فلاں نے فلاں کی اگر ہم اردو ترجمہ کرنے پر ظاہری آئے تو ظاہر میں تو ترجمہ یہ ہے کہ فلاں نے فلاں کی سن لی، اور سن لی کا مطلب مان لی اس کی فرما برداری کی، یہ معنی ہے. اور یہ عربی کے علاوہ دوسری لغتوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اور اس سے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ان منافقین میں وہ بھی ہیں جو ان کے منقاد ہیں، یعنی ان کی بات مان لیا کرتے ہیں اور تابعداری کیا کرتے ہیں. ایسے ہی قرآن میں ہے سماعون للکذب اکالون للسحت. یہاں سماعون للکذب کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی بات کو فوراً قبول کر لینا اور اس کو ایکسپٹ کر لینا، یہ معنی دیتا ہے. یاد رکھیں کہ پہلے تین جو معانی و مطالب و مفاہیم سما کے ہیں وہ تینوں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں کہ اللہ جل وعلا آوازوں کو، مسموعات کو سنتا ہے. اور اللہ جل وعلا جو سنتا ہے مثلا بندوں و مخلوقات کی باتوں کو، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو بوجھتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اور تیسرا معنی اجابت اور کا جو قبول کرنے کا ہم اردو ترجمہ کر لیتے ہیں تو اجابت کے معنی میں بھی اللہ جل وعلا کے لیے استعمال ہے، جیسے کہ ان ربی سمیع قریب یا ان ربی لسمیع الدعاء یا سمیع اللہ لمن حمدہ جیسے نصوص میں ہے. اور پھر
آخری جملہ کافی ہے اتنا ہی کہ یہ دلائل کے تنوع حتیٰ کہ معانی کے تنوع کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت سما سے موصوف ہے، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وکبریائہ، جیسا کہ اس کی بزرگی کے شایان شان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔